ہماری تاریخ میں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین کے لیے نہیں استعمال ہوتا، مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم مذہب حنفی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم مذہب حنبلی کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم مذاہب اربعہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو اصل میں مذہب کا لفظ اسلام کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، اسلام کی چھتری کے نیچے جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ جدید جب دنیا آئی ہے اور ہم نے لارڈ مکالے سے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے اسلام کا ترجمہ ریلیجن کر دیا۔ یہ غلطی ہے، ادھر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے قرآن کی، اور اس ٹرم کو ڈیفائن قرآن کرے گا، نہ کوئی مولوی کرے گا، نہ کوئی خطیب کرے گا، نہ کوئی دانشور کرے گا، نہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ اس دین کے لفظ کو ڈیفائن یا تو لغت کرے گی، عربی لغت کرے گی، یا اس دین کے لفظ کو ڈیفائن قرآن مجید خود کرے گا۔ اگر اصطلاح ہے تو ڈیفینیشن ہوگی، اور ڈیفینیشن قرآن میں پائی جائے گی۔ اب میں آتا ہوں آپ کو ادھر لے کے، دین کے معنی کیا ہیں؟ لغت سے پوچھیں گے تو اس کا معنی ہے بدلہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ سب نے یہی ترجمہ کیا، بدلے کے دن کا مالک۔ تو اب دین بدلا، لیکن اب آپ سوچیں، یہاں سے عقل چلائیں، تفکر کرنا ہے نا، قرآن پر غور و فکر کریں تو فکر کیا کریں گے؟ بدلا یا اچھا ہوگا یا برا؟ جیسے ہمیں معلوم ہے بدلے سے جو ہی بدلے کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو جنت و دوزخ ذہن میں آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے؟ تو یا اچھا بدلا ہے یا برا بدلا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جائے گی، یہ اچھا بدلا اور برا بدلا اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہوگا یا کسی اصول اور ضابطے پر کی بنیاد پر ہوگا؟ ظاہر ہے عقل انسانی، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ضابطے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ کتنی چیزیں ہو گئی جی، بدلے کے ساتھ اچھا برا بھی جڑ گیا اور بدلے کے ساتھ اصول اور ضابطہ بھی جڑ گیا۔ اس اصول اور ضابطے ہی کا قرآنی نام شریعت اسلامی ہے، یا آپ اسے فقہ کہہ لیں یا قانون اسلامی کہہ لیں۔ تو جب تک وہ قانون اسلام نہ ہو اس وقت تک بدلے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور شے اس کے ساتھ جڑ گئی، وہ کیا؟ اس قانون کی جو تابع داری کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اس قانون سے جو بغاوت کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ایک ہی لفظ دین استعمال ہوتا ہے ہر ایک جگہ کے لیے۔ میں اس کے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بدلے کا معنی تو میں نے جو جس جگہ پہ استعمال ہوا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک اور لفظ میں آپ کے سامنے لکھ کرتا ہوں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اب ذرا سوچیں، میں نے جان بوجھ کے ترجمہ پڑھا جو ہے کیلکولیٹڈ کیا ہے۔ بندگی کرنا، غلامی کرنا، غلام کا اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ساری بات ماننی پڑتی ہے، لیکن اس میں تاکید کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، یعنی عبادت کا لفظ کافی تھا، اس میں تاکید پیدا کی، اور تاکید کیا پیدا کی؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اب آپ اس کا ترجمہ، یعنی بدلے کو اس کے لیے خالص کر کے ترجمہ کریں، بات بنے گی؟ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ قانون کو اس کے لیے خالص کر کے ترجمہ کریں، بات نہیں بنے گی۔ تو یہاں پہ آپ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے، اطاعت میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی یہ ایک رب ہے، اس کا دیا ہوا قانون ہے، اس قانون کے ساتھ کسی اور کا قانون بھی ہے، خواہ آپ کے نفس کا ہے، خواہش ہے آپ کی، یا آپ کی برادری کا کوئی ضابطہ ہے، یا آپ کے ملک کا کوئی قانون ہے، یہ دو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ آپ نے اس معاملے میں تو اللہ کی مانی، اس معاملے میں اپنی برادری کی یا ریاست کی یا کسی دوسرے کی مان لی، یہ خالص نہیں یا ناخالص ہو گئی؟ ناخالص ہو گئی۔ مطالبہ کیا ہے؟ خالص کرنی ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ ریلیجن کی بات ہو رہی ہے یا تو اس سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے؟ اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ دینی کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز سامنے لے آئے، یہ جو قانون ہوگا یہ کوئی قانون بنانے والی اتھارٹی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ٹپک پڑے گا کہیں سے، نکل آئے گا زمین سے، یہ کوئی کسی نے دیا ہوگا؟ جس نے دیا ہوگا وہ اس کا قانون کہلاتا ہے، اس کا دین کہلاتا ہے۔ اس معنی میں اسلام کو دین اللہ بھی کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ اسلام۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اللہ کا دین۔ تو اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، بادشاہ کا دین، دین الملک، بادشاہ کا دین۔ یہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے،
وہ پورا واقعہ ذہن میں نہ ہے. یوسف علیہ السلام جب وہاں پہ جا کے بادشاہ کے ساتھ مل کے وزیر بن گئے, وزیر خزانہ, پھر قید پڑا, بھائی آئے, ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا وہ دوسرے کو بھی لے کے آنا, پھر دوسرے کو لے کے آئے, بنیامین کو. اب وہ بنیامین کے تھیلے میں وہ جو لمبا معاملہ چلے چھوڑے اسے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا جب وہ جھگڑا ہوا نا فلانی چیز گم ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں. تو وہ جو وہاں کا خزانچی تھا اس نے کہا اگر تم چور نکلے تو کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے تھیلے سے نکلا وہی بدلے میں دیا جائے. کذالک نفعل بالمجرمین, ہم مجرموں کو اسی طرح ان کے ساتھ کرتے ہیں, ان کو سزا دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو چور ہوتا ہے اسے گناہ بنا لیا جائے. ہمارے قانون میں تو یہ ہے, بادشاہ کے قانون میں یہ نہیں تھا. مصر میں اور قانون ہے اور کنعان میں اور قانون ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ قانون ہے اور ہمیں قبول ہے یہ بات کہ جی اگر جس کے تھیلے سے نکلا وہ آپ کا ہوا. اب جب وہ تلاش کی ان کی وہ جو بھی تھیلے تھے تو بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا. فہو جزاؤہ, تو یوسف علیہ السلام نے اسے روک لیا اپنے پاس. بھائیوں نے بڑی منتیں کی, تغلے کیے, ہم میں سے کسی کو رکھنے والا کہ نہیں, جس کے پاس سے جو چور ہے اسی کو رکھیں گے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھیں گے. اس پہ جو اللہ نے کمنٹ کیا وہ کیا ہے؟ کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کے لیے یہ ساری بساط بچھائی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, بادشاہ کے دین میں چوری کے جرم میں بات اپنے پاس بھائی کو نہیں روک سکتا. تو اب یہاں دین الملک تو دین اللہ, اب ان دونوں کو سامنے رکھ کے آپ نکالے مطلب تو کیا بنے گا؟ جہاں قانون اللہ نے دیا ہو وہ دین اللہ ہے, جہاں قانون بادشاہ نے دیا ہو وہ دین الملک ہے. اس سے اب آپ تعریف کر نکال سکتے ہیں جو اتھارٹی قانون دینے والی ہو وہ اس پر عمل درآمد لوگ قبول کر لیں, وہ اس اتھارٹی کا دین ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟